حکایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک وقت ایک بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے، یہ ایک بل پاس کرتا ہے، ایک رول نکالتا ہے کہ اس کی مملکت میں، اس کے کنڈم میں جو کوئی بھی جھوٹ بولے گا، پینالٹی کے طور پر اس کو 5 دینار عطا کرنا پڑے گا۔ 5 دینار کی پینالٹی اس پر لگے گی جو کوئی بھی جھوٹ کہے گا۔ جب یہ نوٹس عام ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپس میں بات بھی کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہنا چاہتا، جھوٹ سے سب دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جب ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو بادشاہ ان پر 5 دینار کا پینالٹی لگا دے گا۔ تو پینالٹی کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیے یا گلف میں، یوروپین کنٹریز میں، جو ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہیں، وہاں پر ٹریفک رولز کو کس وجہ سے فالو کرتے ہیں؟ پینالٹی کے ڈر سے فالو کرتے ہیں۔ سیفٹی تو بعد میں آتی ہے، پہلے پینالٹی۔ جب پینالٹی کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو سیدھا سیدھا وہ رول کو فالو کرتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی یہ رول لگا دیا، لا لگا دیا کہ جو کوئی بھی جھوٹ بولے گا اس پر 5 دینار پینالٹی لگے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، تو بادشاہ اور اس کا وزیر خود عام آدمی کا لباس پہن کر، بھیس ڈال کر وہ بازار میں گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بادشاہ گزرتا دیکھتا آخر میں تھک جاتا ہے۔ وہاں پر ایک تاجر تھا، وہاں پر ٹریڈر کے پاس جا کر اس کے پاس آرام کے لیے بیٹھ جاتا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں پر بیٹھ کر اس کو پانی دینے کے لیے کہتا تو وہ پانی دیتا۔ بادشاہ اس سے پوچھتا تمہارا نام کیا ہے، تو وہ نام بتاتا۔ اس کے بعد بادشاہ اس سے کچھ سوالات کرتا، اس میں یہ بھی سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تو وہ تاجر کہتا میری عمر 20 سال کی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا تاجر ہے اور اس کی عمر 35 سے 40 سال لگ رہی ہے، لیکن یہ بادشاہ خاموش رہتا۔ اس کے بعد پوچھتا کہ تمہارے پاس جائیداد کتنی ہے، تمہاری دولت کتنی ہے، نیٹ ورتھ کتنی ہے تمہارے پاس، تو وہ کہتا میرے پاس صرف 80,000 دینار ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اس سے تیسرا سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارے کتنے لڑکے ہیں، وہ کتنی اولاد ہے، کتنے لڑکے ہیں، تو وہ کہتا ہے صرف 1 لڑکا ہے مجھے۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے چلا جاتا۔ اس کے بعد اپنے آفیشیل ریکارڈ میں چیک کرتا تو معلوم ہوتا ہے کہ جو تینوں سوال کا جواب ہے یہ جھوٹ تھا۔ تو بادشاہ اس شخص کو، اس تاجر کو اپنے دربار میں طلب کرتا۔ اس کے بعد وہی 3 سوال اس سے کرتا کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تو وہ شخص کہتا کہ میری عمر 20 سال ہے۔ پھر وہ بادشاہ سوال کرتا تمہارے پاس کتنی دولت ہے، تو وہ کہتا 80,000 دینار ہے۔ اور تمہارے پاس تمہاری اولاد کتنی ہے، تو وہ کہتا کہ میں صرف 1 ہی لڑکا ہے مجھے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ اس شخص نے 3 جھوٹ کہے ہیں، تو اس پر 15 دینار اس پر پینالٹی لگتی ہے، معاوضہ لگتا ہے، چنانچہ اس سے 15 دینار لو اور سرکاری خزانے میں جمع کر دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ پہلے میری بات تو سن لیجئے آپ، میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہم نے پورے آفیشیل ریکارڈز کو چیک کر لیا ہے، تیری عمر 40 سال ہے اور تیرے پاس 80,000 دینار سے زیادہ تیرے پاس دولت ہے، اور تیرے 3 لڑکے ہیں، اور تو تینوں چیزوں میں جھوٹ کہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ ہاں یقیناً میری عمر 40 سال ہے، لیکن 20 سال نیکیوں میں گزری ہے، تو میں اسی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ جو میری عمر نیکیوں میں، نیک کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہے، اسی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ اور میرے پاس 80,000 دینار سے زیادہ دولت ہے، یقیناً ہے، لیکن 80,000 دولت میں نے ایک مسجد کی تعمیر کے لیے لگائی تھی، تو میں اسی کو اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نے لگایا تھا، اسی کو اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ یقیناً میرے 3 لڑکے ہیں، لیکن 2 لڑکے نافرمان ہیں، بد اخلاق ہیں، اسی لیے میں انہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔ 1 ہے جو نیک ہے اور با اخلاق ہے، اسی کو اپنا لڑکا سمجھتا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا معاوضہ معاف کر دو، اس نے تو بہت بہترین بات کہی ہے، دولت، عمر اور وقت وہی شمار ہوگا جو نیکیوں میں گزرے گا، دولت وہی قابل اعتبار ہوگی جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی، اور اولاد وہی ہوگی جو نیک اور با اخلاق ہوگی۔